ایک بہت ہی امپورٹنٹ اور سینسٹیو میٹر کے بارے میں آپ سے بات کریں گے، جو کہ سینسٹیو ہونے کے ساتھ ساتھ نیشنل امپورٹنس کا معاملہ بھی ہے۔ وہ ہے لداخ کی جو اس وقت کی پوزیشن ہے۔ جس طریقے سے اس وقت لداخ میں وہاں کی لوکل ایڈمنسٹریشن اور گورنمنٹ آف انڈیا کا جو رد عمل وہاں کے غصے کو لے کے ہے، اس کے بارے میں آپ یہ جانتے ہیں کہ آلریڈی وہاں پہ 4 اموات ہوئی ہیں، کوئی 90 کے قریب لوگ زخمی ہیں۔ لیکن سب سے پہلے میں یہ بتانا چاہوں گا کہ جہاں تک لداخ کا تعلق ہے، لداخ میں جس وقت ایبروگیشن آف آرٹیکل 370 ہوا، تو جو لوگ اس وقت برسر پیکار ہیں گورنمنٹ آف انڈیا کے خلاف اور لوکل ایڈمنسٹریشن کے خلاف، یہ وہی لوگ ہیں جن کو اس وقت بی جے پی نے اور گورنمنٹ آف انڈیا نے استعمال کیا خوشیاں ظاہر کرنے کا اباؤٹ ایبروگیشن آف آرٹیکل 370۔ اس وقت جو سب سے آگے اس میں فرنٹ رنر ہیں سونم وانگچک، ان کا جہاں تک بیک گراؤنڈ کا تعلق ہے، 70s میں ان کے فادر ایک ڈیپٹی منسٹر ہوا کرتے تھے جموں کشمیر کی سرکار میں، اور 1987 میں ان کو اینٹی پارٹی ایکٹیویٹیز کے تحت پارٹی سے باہر نکالا گیا، اور تب سے آج تک ان کا کانگریس سے کوئی واسطہ نہیں ہے۔ وہ 6 بھائی اور 2 بہنیں ہیں، اور سب کے سب ابھی کے دم تک وہ بی جے پی کے ساتھ چلتے ہیں بھی۔ ان کا ایک بھائی باضابطہ طور بی جے پی لیہ یونٹ کا وائس پریزیڈنٹ بھی ہے۔ تو جہاں تک وہاں کی ایجیٹیشن کا تعلق ہے، یہ رد عمل ہے ان تمام جھوٹے وعدوں کا جو بی جے پی نے اپنے مینیفیسٹو میں بھی وعدہ کیا تھا 6 شیڈول کا، اور لیہ کو 6 شیڈول میں لانے کے لیے، اور ساتھ ساتھ جو ان کی ڈیمانڈ تھی وہ یہ بھی تھی کہ لیہ اور کرگل کے واسطے الگ الگ پارلیمنٹری سیٹس کا اعلان کیا جائے۔ تو یہ جو ایجیٹیشن اس وقت ہو رہی ہے، پچھلے 5 سال کے دھوکے اور انفلفلمنٹ آف دیئر کمٹمنٹس اس کے اگینسٹ ہو رہی تھی، جبکہ سونم وانگچک نے وہاں پہ کافی دیر سے، کئی سالوں سے وہ اس چیز کے اوپر ڈیمانڈ کر رہے تھے۔ لیکن افسوس کا مقام یہ ہے کہ بجائے یہ کہ ان کے ساتھ میں نیگوشیٹ کیا جاتا، ان کے ساتھ ان کو انگیج کیا جاتا بات چیت کے لیے، ان کو پش ٹو وال کیا گیا۔ اور اس وقت جو کارروائی وہاں پہ ہوئی، جو آگ زنی کی کارروائی ہوئی، جو گولی چلنے کی کارروائی ہوئی، کانگریس پارٹی اس کو انڈورس نہیں کرتی، اس کو کنڈیم کرتی ہے۔ لیکن اگر اس وقت بی جے پی یا مرکزی سرکار اس سارے کا ٹھیکرا جو ہے وہ کانگریس کے اوپر پھوڑنے کی کوشش کر رہی ہے، تو یہ ایک بہت ہی افسوسناک بات ہے۔ بجائے اس کے کہ وہ ان کو انگیج کریں، بجائے اس کے کہ وہ اپنی کمزوریاں اور اپنی غلطیوں کا اعتراف کرتے ہوئے اس کو ایک ڈائریکشن دیں ڈائلاگ کے لیے، وہ کانگریس کو اس کا نشانہ بنا رہے ہیں۔ اپنی غلطیاں اور اپنی کمزوریاں، اپنی مس مینجمنٹ اور اپنا انفلفلمنٹ آف دیئر پرومسز، یہ کانگریس کی طرف شفٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ہمارا ماننا ہے کہ جو ان کی ڈیمانڈز تھیں ایز پر جو مینیفیسٹو تھا بی جے پی کا، اگر وہ سب پورا کیا گیا ہوتا تو شاید آج کی جو سچویشن ہے وہ نہ ہوتی۔ ہم وہاں، جیسے پہلے میں نے کہا کہ جو بھی کاروائیاں وہاں پہ چاہے آرسن کی ہوئی، چاہے گولی چلنے کی ہوئی، سب سے پہلے تو ہم ان افراد جو گولی کا شکار ہوئے، چھوٹے چھوٹے بچے، اور ڈائریکٹ ان کے سینے اور سر پہ جس طریقے سے گولی چلائی گئی، اس کو ہم کنڈیم کرتے ہیں، اور ان فیملیز کے ساتھ میں ہم سالیڈیرٹی کا اظہار کرتے ہیں۔ جو زخمی لوگ ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ ان کا جلد از جلد علاج کیا جائے اور وہ جلد از جلد صحت یاب ہوں۔ لیکن
جب تک بی جے پی اپنا یہ ریپریسو اپریسو اور ڈکٹیٹوریل ایٹیچیوڈ نہیں چھوڑے گی تب تک وہاں حالات ٹھیک نہیں ہوں گے. سینسیٹیو معاملہ میں نے یہ کہا تھا کہ یہ بہت ہی ایک سینسیٹیو معاملہ ہے اور نیشنل امپورٹنس کا معاملہ ہے. شاید بی جے پی نظر انداز کرتی ہے کہ لداخ دو سائڈ سے دو ہوسٹائل کنٹریز سے گھرا ہوا ہے. ایک سائڈ سے پاکستان اور ایک سائڈ سے چائنا. جہاں تک چائنا کا تعلق ہے وہ پہلے ہی لداخ کی ٹیریٹری میں گھس چکا ہے، جس کا اظہار خود سنم وانگچک نے بھی کیا اور وہاں کے لوکل ایم پی نے بھی کچھ دیر پہلے کیا تھا. بجائے یہ کہ وہ اس وقت نیشنل سیکیورٹی کو امپورٹنس دیں، وہ اس وقت اپنی ایگو اور اپنا جو طریقہ کار ہے کہ یوز اینڈ تھرو اس کو استعمال کر رہے ہیں. لداخ کے لوگوں کو بی جے پی نے جس حد تک استعمال کرنا تھا وہ کر چکے. آج جب لداخ کے لوگ، خاص طور سے یہ جو ایجیٹیشن ہوئی، یہ کسی پولیٹیکل پارٹی کی طرف سے نہیں ہوئی، یہ وہاں کے نوجوانوں نے، جن نوجوانوں نے یہ دیکھا کہ گریجویٹ ان امپلائمنٹ جو ہے گورنمنٹ آف انڈیا کے اسٹیٹسٹکس کے مطابق ہی وہ سیکنڈ ہائیسٹ ان دا کنٹری ہے. تو یہ ان کی فرسٹریشن، یہ ان کو انگیج نہ کرنے کا نتیجہ نکلا کہ وہ لوگ سڑکوں پہ آ گئے اور ان رولی فرینزی جب ایٹیچیوڈ بن جاتا ہے، ماحول بن جاتا ہے، تو اس میں یہ سب چیزیں جو آگ زنی کی طرف وہ گئے وچ از ہائیلی کنڈیمنیبل. تو ہمارا ماننا ہے کہ جب تک گورنمنٹ آف انڈیا، جب تک بی جے پی اپنا یہ ڈکٹیٹوریل، یہ ہیجمونیل، یہ اپریسو ریپریسو ایٹیچیوڈ نہیں چھوڑے گی، اسی طرح کے واقعات ملک بھر میں ہوتے رہیں گے اور ہمیں خطرہ لاحق ہے کہ آہستہ آہستہ پورے ملک میں ہی ایسے حالات نہ بنے. تھینک یو. ان کے جو کاؤنسلرز کا جہاں تک تعلق ہے، ایک کاؤنسلر کے بارے میں تو بی جے پی کی جو آئی ٹی سیل ہے انہوں نے ایک فوٹوگراف سرکولیٹ کیا، لیکن سنم وانگچک بھی اور ہمارے جو وہاں پی سی سی چیف ہیں نوانگ ریگزنگ جورا، انہوں نے بھی واشگاف الفاظ میں اس بات کو دہرایا ہے کہ وہ کانگریس کا کاؤنسلر نہیں تھا. اس سے کوئی دکھتا ہوا کوئی لڑکا تھا جس کو انہوں نے غلط طریقے سے ایکسپلائٹ کیا ہے. بلکہ نوانگ ریگزن جورا نے اس حد تک کہا ہے کہ آپ اس کی جو فوٹوگراف ہے، جو فوٹوگراف غلط طریقے سے سرکولیٹ کی گئی تھی، اس کی آپ فورنسک لیبارٹری سے چیک بھی کروا سکتے ہیں، اور ان کا بھی دعویٰ ہے کہ وہ ان میں سے نہیں ہے. وانگچک's struggle is concerned, it was not a new struggle. It didn't start days ago. It has started years ago. First of all, Sanam Wangchuk has been struggling against the imbalances in the environment. He is basically an environmentalist and an educationist. And he contributed a lot as far as the environment of Ladakh region is concerned. He has contributed a lot as far as the education of Ladakhis is concerned. Above party board, he was considered to be a reformist. And he has been doing all these things for years now. If Sanam Wangchuk today turns out to be a national threat, why is it so that he was being hailed for his activities, his pro-people activities, his pro-environment activities, his pro-education activities? And did BJP or Government of India came to know about his anti-party, anti-national activities just 2 or 3 days ago? Why wasn't he apprehended for all these years? And why was he a nationalist, a core nationalist, when he hailed the abrogation of Article 370? So this is dual standards of BJP. This is just that you have to follow their way, you have to my way or highway. So this is total frustration of BJP local administration there, as well as the Government of India, people who are handling
And they must understand, as I said, that Ladakh at the moment is a very, very sensitive place for the internal security of the country. On one side, it has Pakistan, and on the other side, it has China. China has already intruded into Ladakh, which BJP is not ready to accept. Because you must have seen in Arunachal Pradesh also, Prime Minister on record has said that nothing has happened, nobody has come in. While as the satellite photographs show that in Arunachal Pradesh there are colonies of numerous numbers within the boundaries of India. So is the case here. As far as China is concerned, it has come into Ladakh in kilometers. So this is the total failure of BJP government with regard to internal security and with regard to their foreign policy. Sonam Wangchuk have been arrested. I don't think if government of India or BJP thinks that by arresting Sonam Wangchuk and sending him out of the state would curb the people there, would curb the violence there, I think, in my opinion, they are mistaken. Sir, what about DGs? They are saying today, why didn't they say the same thing months ago, years ago, when Sonam Wangchuk came to limelight in the Ladakh region as well as throughout the country as an environmentalist, as an educationist? Why didn't they realize this thing earlier? Can those officers or those authorities who are claiming his international angles, can they say that he was the same Sonam Wangchuk earlier also with the same connections internationally? It is just a blame game, and it is to cover up their mistakes, it is to cover up their failures, and it is to push the people more to the wall. The youth of Ladakh was pushed to wall over these years. They have been promised something. The same way they had promised statehood to Jammu and Kashmir. You see, this has become a practice. When they say something, later on they don't fulfill those promises. And then they say that it was a jumla. So this jumlebazi is going to destabilize this country, I must say.